وہی تکبیر تحریمہ کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور ہم آتے ہیں تکبیر تحریمہ کیسے کریں گے۔ اگر امام رکوع میں ہی ہے تو ہم آ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ 1 سیکنڈ کے لیے باندھیں گے، دوبارہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسے نہ کیا، اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے گئے تو نماز اگر ہم یہ سمجھے کہ رکعت مل چکی ہے تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ پہلی رکعت کا قیام جو ہے وہ نہیں ملا، پہلی رکعت کا قیام نہیں ہوا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جس وقت آ کر ہم تکبیر تحریمہ کہیں ایک قیام کو یقینی بنائیں اور دوبارہ تکبیر پڑھ کر رکوع میں جائیں۔ یہ رکوع تب ہوگا اور یہ رکعت تب ہوگا، ورنہ یہ رکوع تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی ہے، نماز کا ایک فرض چھٹا فرض رہ چکا ہے، نماز نہیں ہوئی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑی۔ رکوع میں چلا گیا، سجدے کر لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ نماز کے 6 فرضوں میں سے ایک فرض رہ چکا ہے۔ ویسے بھی اگر پہلی رکعت کا قیام نہیں پایا گیا اور وہ یہ سمجھا کہ میں رکوع میں مل گیا تھا اس لیے نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ پہلی رکعت جو بقول اس کے رکوع میں چلا گیا تھا یہ پہلی رکعت بھی نہیں ہوئی اور تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر تکبیر تحریمہ کو اس میں شامل کر لیا جائے، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو تو تب بھی نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ باریک قسم کے مسائل ہیں۔ اب وہ رکوع میں چلا گیا ہے تو رکوع میں جب وہ رکوع کی حد تک رکوع میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ امام کھڑا ہو گیا ہے تو تب بھی رکوع نہیں ہوا، کیونکہ یہ رکوع میں اس وقت گیا ہے جب امام قوما میں چلا گیا ہے، اس کو قوما کہتے ہیں۔ اب پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہم نے سیکھا تو قیام جو ہے وہ جس وقت آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی چیز بھی بناوٹ کے ساتھ نماز میں نہیں ہوگی۔ اگر وہ بناوٹ میں پاؤں جو کہ فطرت کے اعتبار سے اردو کا 8 بنتا ہے اور یہ اس کو سیدھا رکھنا چاہتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں تو یہ نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو بار بار ہر رکعت میں یہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک دفعہ کرنا معاف ہے، ایک سے زیادہ دفعہ کرنا یہ لکھا ہوا عمل کثیر میں کہ اس قسم کا عمل بار بار کرنا نماز میں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی میں ہاتھ مارتے رہتے ہیں، بعض انگلی رکھ کر ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور یہ نماز کے منافی چیز ہے۔
ایک آدمی ویسے ہی جان بوجھ کر کھانستا رہتا ہے نماز میں، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے کوئی اور کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ ساتھ والے کے ساتھ اس کو تکلیف ہے، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیچارہ اپنے اس حسد کینے میں لگا ہوا ہے، اور نماز اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے۔ تو قدرتی طور پر جو پاؤں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایسے ہوتے ہیں، نماز پوری کر لے پاؤں کی طرف توجہ نہ ہو، نماز پوری کر لے ہاتھوں کو ایسے باندھے، کبھی ایسے کرے کبھی ایسے کرے، ایسے کرے پھر بھول جائے، پھر وہ اوپر نیچے ہو جائیں، پھر ایسے کرے، نماز نہیں ہوتی۔ یہ بار بار اس کی توجہ جو ہے نا نماز سے ہٹ جاتی ہے، وہ اپنی سروں میں لگا رہتا ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں، ایسے کرتے رہتے ہیں، بار بار ہاتھ چھوڑ کر کھجاتے رہتے ہیں، کرتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اس کو لکھا ہوا ہے عمل کثیر، نماز کے منافی چیز ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ یہ لکھا ہوا ہے ساتھ کہ کوئی عام آدمی جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ویسے ہی کھیل رہا ہے۔ کچھ لوگ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد نیچے دیکھتے ہیں، پھر شلوار کو یہاں سے اوپر کرتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ پتلون آگے سے اوپر کرتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہوئی بھی تو مکروہ ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور اس کو خلاف وضع کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ ایسی حالت نماز میں کہ جس حالت میں آدمی کسی معزز محفل میں نہ جا سکے اور وہ وہاں ایک قباحت لگتی ہو، مثلا نیچے سے پتلون یا شلوار اوپر کی ہوئی ہے، وزیر اعظم کے کمرے میں چلا جاتا ہے یا کسی افسر کے، تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں جاتے ہوئے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، آداب کے خلاف سمجھتا ہے، تو پھر یہاں احکم الحاکمین ہے، یہ بھی کوئی چھٹی نہیں گیا ہوگا، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس حالت میں علاقے کے حساب سے جس حالت کے لیے آدمی کے لباس یا چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے استعمال ہوں گی۔ مثلا یہ بٹن عموماً لگا ہوتا ہے اس علاقے میں، کسٹم یہ ہے، معروف یہ ہے، عرف یہ ہے کہ یہ کھلا رہتا ہے، تو اس کو باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، اور اگر یہ کھلا رہتا ہے تو یہ کھلا رہے، کیونکہ علاقے کا یہ رواج ہے۔ کسی بھی محفل میں جائے تو ایسے اوپن بٹن نہیں باندھتا، یہ اس علاقے کا کسٹم ہے، کسٹم کہتے ہیں رسم و رواجات کو، اور جس کو مولوی لڑتے رہتے ہیں بدعت وغیرہ کہہ رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، خلاف معروف چیز ہے اور عرف کے خلاف ہے۔ یہ عرف اسلامک لا کا 4 چیپٹر ہے جس نے تحفظ دیا ہوا ہے ان چیزوں کو۔ یہ 2، 3، 40واں، اور یہ لباس، اگر یہ لباس یہاں تک ہے، شرٹ ہے، تو ٹھیک ہے، نماز مکروہ نہیں ہوتی، کیونکہ علاقے کا رواج یہ ہے کہ شرٹ یہاں تک ہوتی ہے، اور وہ دفتر میں کام کرتا ہے، افسر بلاتا ہے، معزز جگہ میں جاتا ہے، تو اس کا یہ چونکہ وضع یہ ہے، وضع کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جس چیز کے لیے چیز بنائی گئی ہے، اور اگر یہ بٹن ایسے ہے تو پھر اس کو یہ باندھ کر نماز پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ یہ کھولے بٹن کہیں جائے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، اس کو اس علاقے میں یہ باندھ کر رکھا جاتا ہے، لہٰذا اگر یہاں تک بازو ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ علاقے کا رواج ہے۔
اگر یہاں تک ہے تو پھر اگر یہ بٹن ہے تو اس کو باندھنا ہے، اگر گول بنایا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بھی نماز میں ایسے اوپر کر کے نہیں پڑھے گا، نماز اس کو سیدھا کر کے رکھے گا کیونکہ علاقے کے رواج کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے سلوار بناتے ہوئے ایسی بنانی چاہیے جس میں ٹہنے ننگے ہوں، اور اگر ٹہنے ننگے نہیں ہیں تو تھوڑی سی سلوار اوپر کریں تو ٹہنے ننگے ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی کوئی نہیں بناتا، تو اس کو ایسے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بازو بنا ہوا اور اس کو کر کے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر کے وہ کرتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ بناوٹ یہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بٹن سارے کھلے ہیں، گوجراں والے کا پہلوان بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ علاقے کا رواج نہیں ہے۔ تو جو بھی چیز علاقے میں معروف ہے اس کے خلاف کرنا نماز میں، اپنے لباس وغیرہ میں یا چیزوں میں، وضاقتہ میں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کو فقہا نے لکھا ہے خلاف وضع، اور یعنی جس طریقے سے رواج ہے علاقے کا، کسٹم جو ہے رومن، فرینچ، انٹرنیشنل، اسلامک سارے قوانین جو ہیں وہ اس کو کسٹم لکھتے ہیں، انگریزی کا یہ لفظ ہے جس کا معنی عام رواجات کیا جاتا ہے، اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ یہ ہر لا میں ایک چیپٹر ہے، چاہے رومن ہو یا فرینچ ہو یا اسلامک ہو یا برٹش ہو، اس میں یہ ایک باقاعدہ، یہ کوئی فضیلت اور عدم فضیلت کی بات نہیں، یہ قانون ہے۔ اس لیے آپ کچھ عرصہ پہلے علماء بڑی احتیاط کرتے تھے تو وہ رسم چہلم لکھتے تھے، یعنی علاقے کا رواج ہے۔ اب وہ رسم ساتھ ہٹا دی اور آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے کتے لڑتے ہیں۔ یہ آج کل بھی یہ سید اور غیر سید اور مائی صاحب اور معصوم ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے۔ آج بھی ایک لگا ہوا تھا کہ نبی پاک کو زہر دے کر مارا گیا۔ یہ میڈیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بے ایمانوں کو بے ایمان کر دے گا، ایمانداروں کو ایماندار کر دے گا، اور وہی بچے گا جو ان چیزوں سے نفرت کرے گا۔ اگر بقول اس کے جیسے آج وہ کہہ رہا تھا تو پھر تو کوئی مسلمان ہی باقی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تکبیر تحریمہ اگر ہم آتے ہیں اور امام نے قرات شروع کر دی ہے تو پھر تکبیر تحریمہ صرف کہہ کر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ دیں، اور اس میں کسی قسم کی نیت 4 رکعت نماز وغیرہ یا انی وجہت وجہی للذی یہ نیت وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک سننا فرض ہے۔ تو دن کی نمازوں میں بھی احتیاط کی جانی چاہیے کہ اگر امام اندازے کے مطابق سورہ فاتحہ شروع کر دیا پھر نہیں پڑھنا۔ قیام میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس پر بھی ایک صدی پورے جھگڑا رہا، اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا رہا۔ تو اس میں فقہا نے، محتاط لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ناف سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور ناف کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے، ناف پر ہونا چاہیے، جس کو انگریزی میں آن کہتے ہیں۔ اوور نہیں ہونا چاہیے، اوپر نہیں ہونا چاہیے، نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حصہ جو ہے یہ ایسے رکھا ناف پر، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھا اور یہ انگل اس کلائی پر ہونی چاہیے ایسے، اور یہ انگلیاں تینوں سیدھی رکھنی ہیں۔ یہ انگلیاں یہ گول بنیں گے، گول تب بنیں گے کہ آگے ہاتھ پہ نہ ہوں، آگے ہو۔ تو اگر اس کو گول بنا کر، جو حدیث پاک میں ہے، اگر گول بنا کر ایسے رکھتے ہیں تو یہ خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ ناف سے نیچے ہونا چاہیے، اوپر ہونا چاہیے۔
اور بعض لوگ کھڑے ہو کر گدے کی عادت کرتے ہیں. گدے یہ سبز پگڑی والوں نے کچھ دن مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے شروع کیا تھا. ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہیں, کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں. یہ اجازت نہیں ہے. یہ وہی عمل کثیر بھی ہے اور بڑی بری بات ہے. اور گدھا آپ نے دیکھا کہ دونوں پاؤں برابر نہیں رکھتا, کبھی وہ ایک پہ کھڑا ہو جاتا ہے کبھی دوسرے پہ. اس لیے ان کو برابر رکھنا چاہیے, اور جو کھڑے ہو کر نظر ہونی چاہیے وہ سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے. اس لیے سجدے کی جگہ پہ اگر آدمی کی نظر ہو تو جو اس کی نظر اٹھا کر نہ دیکھے, سجدہ گاہ پہ ہو تو آگے بندہ گزرتا نظر آئے تو یہ ناجائز ہے. اتنے دور سے گزرنا کہ اس کی نظر جو سجدہ گاہ پہ رکھی ہوئی ہے اگر وہ اس تک نہیں پہنچتی تو پھر جائز ہے, جا سکتا ہے وہ. اور اگر اس کی نظر کے سامنے ہے, جیسے نظر کا پھیلاؤ ہوتا ہے, تو فرمایا کہ اس کو یہ چاہیے وہ اس سے قریب ہو یا اس سے دور ہو, اس کی نظر میں آ رہا ہے, اس کے آگے سے گزرنا سمجھا جائے گا. تو فرمایا کہ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی ناراضگی اللہ کی, تو زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں اتر جائے تو نمازی کے آگے سے نہ گزرے. کل میں نے بتایا تھا کہ جماعت جب کھڑی ہو تو جماعت کے آگے سے گزر سکتے ہیں ضرورت کے وقت. ضرورت کے بغیر بھی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے, لیکن ادھر جا کر نماز میں شریک ہو. یہ نہ ہو کہ ادھر سے آ کر ضرورت اس کی یہ ہے کہ ادھر سے نکل کر جانا ہے, تو ایسا آدمی اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ امام اور مقتدی کے درمیان سے گزرنے کی اجازت ضرورت کے وقت اس لیے ہے کہ مقتدی جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہیں, وہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں, امام ڈائریکٹ ہے. اس لیے امام کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے. ضرورت کے وقت مقتدی کے آگے سے گزر سکتا ہے. اور وہ جو ہم نے نظر کے پھیلاؤ کی بات کی ہے وہ مکان ایک ہو. اگر مکان دو ہیں, یعنی جیسے یہ بنا ہوا ہے, آگے برآمدہ ہے, آگے اندر حال ہے یا الگ جگہ ہے, تو پھر آگے سے تھوڑا سا احتیاط کرے, نہ گزرے. لیکن اگر گزر جائے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ مکان دو مختلف ہو جاتے ہیں, لیکن اگر پوری مسجد کو ایک مکان رکھا جائے تو پھر نہیں گزر سکتا ہے. یہ پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں. وہ بڑی باریک چیزیں ہیں, ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور تقویٰ جو ہے وہ فتویٰ تو اس پر جاری نہیں ہوتا, لیکن تقوی کے بغیر فتوے پر عمل کریں تو وہ چیز بھی نہیں ہوتی جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ رکوع کی بات کریں گے اور رکوع سے اٹھنے کی بات کریں گے, قومی کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. قرات کی بات بھی کل ہوگی, قرات کتنی کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم